پاناما کی ہنگامہ خیزیاں، اپوزیشن کے اتحاد کے لیے رابطے اور وزیر اعظم عوامی مہم پر چیف جسٹس بھی کل واپس وطن آ رہے ہیں۔ افغان طالبان کا وفد قطر سے کراچی تو پہنچا، لیکن پھر کیا ہوا؟ مکمل خاموشی۔ عزیر بلوچ کے ایران کی خفیہ ایجنسی سے رابطوں کا انکشاف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہر، میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان امان۔ ناظرین، پاناما لیکس کی ہنگامہ خیزیاں جاری ہیں۔ اپوزیشن پاناما لیکس کے ایشو کو لے کر میدان میں آئی تو وزیر اعظم نے بھی خیبر پختونخوا میں قدم رکھ دیا ہے۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم جلسے کر کے اپوزیشن کے دباؤ کو سیاسی انداز میں جواب دینے کی کوشش کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی؟ میرے خیال یہ صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ وقت ہی بتائے گا کہ میرا اندازہ کتنا صحیح ہے۔ جتنا زیادہ اس ایشو پہ وہ بات کریں گے نا، انہوں نے ایک اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا جائے کہ یہ ہے، عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے، یعنی اس نے زیادہ ہائی لائٹ کیا، یہی تعلق ہے نا اس کا۔ پھر انہوں نے شوکت خانم کو ٹارگٹ کیا، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں، اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں۔ پھر یہ جلسے ہیں، اس میں جلسوں میں جب مسلسل بات کریں گے تو ہائی لائٹ ہوتی رہے گی۔ ایک پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے، 20% لوگوں کو پرووک کر کے آپ گورن نہیں کر سکتے، ان کو مشتعل کرتے ہیں 20% لوگوں کو تو آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ پرویز رشید کر رہے ہیں، دانیال عزیز کر رہے ہیں، طلال چودھری، ان کے بس کا نہیں ہے۔ یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے کہ بات کریں، مثلا وزیر داخلہ بات کرتے ہیں چودھری نثار، یا کچھ اور لوگ بات کرتے ہیں سلیقے سے، عبدالقادر بلوچ بات کرتے ہیں اور لوگ، اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ جلسے کریں گے وزیر اعظم، پرووک کریں گے، کہتے وزیر اعظم یہ مجھ میں بڑا تحمل ہے، میں نے بڑا صبر کیا، اور یہ صبر ہے کہ یہ تین آدمی جو آپ جو کچھ ان کے لیے صحیح لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو جس طرح جس انداز میں یہ بات کرتے ہیں، وہ ایک ہمارا ہی ایک مزاحیہ پروگرام تھا، اس کا ٹکڑا دکھانا چاہیے کہ جب وہ دعویٰ کرتا ہے، ایک سرکاری شخصیت دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے چھوٹو کے خلاف آپریشن کیا، تو اس میں وہ کہتا ہے، مزاحیہ ہے وہ، کہ آگے کہ طلال چودھری جا رہا تھا، وہ چھوٹو کو گالیاں دے رہا تھا، یہ اس کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور بھائی اس طرح نہیں ہوگا۔ ایشو یہ ہے کہ کیا پیسے بھیجے گئے، 3 موقف ہیں اس پہ، حسن کا اور ہے، حسین کا اور ہے، مریم کا اور ہے، ٹھیک ہے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے۔ آپ اس کو سپریم کورٹ بار کا آپ کیا کریں گے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، سول سوسائٹی کا کیا کریں گے، آپ میڈیا کا کیا کریں گے؟ ایک جھوٹی خبر چھپوا کے دیکھ لی نا جی کہ وزیر اعظم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا پہلے بھی نام نہیں تھا، نام بیٹوں کا تھا، وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، یہ تھا نا۔ خبر ہے پراپیگنڈے سے اس کو نہیں جیتا جا سکتا۔ وزیر اعظم کو چاہیے یہ کہیں کہ بھائی میں تو ملک کے لیے قربانی دے سکتا ہوں کہ چاہے ان کا نقصان ہو، اپنے بچوں سے کہتا ہوں پیسے واپس لائیں۔ دوسری صورت یہ ہے، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہونا چاہیے۔ یہ تنہا تو نہیں ہے جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں، 650 اور بھی ہیں، اور ابھی اور فہرستیں آئیں گی۔ قانون بنا لیں، پیسے واپس لیں، مسئلے کو حل کرنا ہے نا، ٹھیک۔ اسی سے فوج سے تلخی بڑھ رہی ہے۔ مثلاً کوئی جو ان کے اخبار نویس ہیں غیر محتاط، ان کو تو پتہ نہیں امپلیکیشنز کا۔ ایک صاحب نے لکھ دیا اتحاد بن نہیں رہا، کوئی بنا رہا ہے۔ ایک اور صاحب ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، ان کو لوگ بڑا اینالسٹ سمجھتے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رات و باہر آپریشن کرتی ہی نہیں ہے، آئی ایس آئی کرتی ہے، یعنی آئی ایس آئی جرائم پیشہ ہے، معصوم ہے، اس کا مطلب اچھا اس کو ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا ہوگا۔ جن لوگوں سے وہ مشورہ کر رہے ہیں وہ کتھارسس میں یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں غصہ نکالنا ہوتا ہے، عمران خان کی بے عزتی کر لیں، عمران بھی یہی کرتا ہے ویسے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک کر رہا۔ حکمت ایک چیز ہوتی ہے، اور جس طرح وہ اب چل رہے ہیں، عمران خان چاہے 1000 غلطیاں کرے، یہ چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ اس لیے کہ برداشت کی لوگوں کی حد ہوتی ہے۔ چیف جسٹس بھی کل واپس آ رہے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ان کا جواب جو خط حکومت نے انہیں لکھا تھا جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر؟ دیکھیں، جو چیف جسٹس صاحب ہیں، اب یہ تو بال ان کے کورٹ میں ہے، اور انہوں نے ابتدائی مشورہ بھی کچھ کیا بھی اپنے ساتھیوں سے جو ساتھی ججز ہیں، اور واپس آ کے وہ اس پر کوئی حتمی فیصلہ لیں گے۔ آج میں نے کئی قانون دانوں سے رابطہ کیا اور اس سوال کا جواب جاننا چاہا کہ کیا چیف جسٹس آؤٹ رائٹلی انکار کر دیں گے
کہ سمپلی خط لکھ دیں کہ جناب مجھے میں تو یہ کمیشن نہیں بنا سکتا. اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ شاید چیف جسٹس کو بھی کچھ سوچنا پڑے گا, انہیں ڈیلو کرنا پڑے گا اس ایشو کی گہرائی کو, اور ادھر ادھر ساری چاروں کھونٹ دیکھنا ہوگا یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ آخر انہوں نے کیا لائن اختیار کرنی ہے. کیا انہوں نے آؤٹ رائٹلی انکار کرنا ہے؟ جو آؤٹ رائٹلی انکار کرنے کے اختیار چیف جسٹس کا مانتے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماضی میں جب الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے تھے تو اس وقت بھی عدلیہ کے کہنے پر ہی جو حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججز نہیں لگائے گئے تھے, بلکہ ریٹائرڈ ججز کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے کریں. اسی طرح پھر کچھ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے بلدیاتی انتخابات میں عدلیہ نے منع کر دیا تھا کہ ہم اپنے ججز نہیں دے سکتے ایز جو ریٹرننگ آفیسرز, تو اس پہ بھی چونکہ عدلیہ کا فیصلہ مان لیا گیا تھا تو لہٰذا عدلیہ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ آؤٹ رائٹلی منع کر دے کہ جناب یہ ہمارے ایمبٹ سے باہر ہے. اچھا, تیسرا تیسری مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ قصور کا واقعہ یاد ہوگا جہاں پہ آپ کو بہت سارے بچوں کا معاملہ ہوا تھا, تو اس میں بھی یہ ہمارے چیف ایگزیکٹو نے صوبے کے یعنی چیف منسٹر نے خط لکھا تھا ہائی کورٹ کو, تو اس پہ بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جواب دیا تھا کہ اس مسئلے کی جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اب سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیا چیف جسٹس کون سا کورس آف لا اختیار کرتے ہیں. دیکھیں یہ اب ان کے پاس ہے, لیکن جی دیکھیں جہاں تک تو ہے ان کے چاہنے کا تعلق وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ نہیں چاہتے, اس کا اظہار کر چکے ہیں. اور ویسے سوچیں کہ عدلیہ اپنے آپ کو دلدل میں کیوں پھنسائے, آپ نے کچھ واقعات کا حوالہ, لیکن دستور کوئی چیز ہے, یہ سپریم کورٹ بنائی کس دن کے لیے گئی ہے. جو اعتراضات ہیں مثلا ٹی او آر پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا سکوپ اگر ہے تو مشکل ہو جائے گا, یا کوئی بھی جو وہ مناسب سمجھے, ہمیں نہیں سجیسٹ کرنا چاہیے, لیٹ دیم ڈو اٹ. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان بہت تلخی پیدا کرے گا تحریک انصاف, یہ ہے مسئلہ, باقی تو اتنی تلخی نہیں پیدا کریں گے. یہ ایگزیکٹو کا بھی کام ہے, انتظامیہ کا کام ہے کہ ایک ٹی او آر پہ اتفاق رائے کریں, بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, پارٹیاں مل کے کہیں سپریم کورٹ سے کہ تحقیق کریں یہ, اور ہم مانیں گے. این ایشورنس مسٹ بی گیون ٹو دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو کھیل تماشا نہ بنائیں. ادارے استتباہ کرنا بڑا سہل ہے, بنانا بہت مشکل ہے. یہ ٹی او آرز ہیں, اس پہ کچھ امینڈمنٹس ہو جہاں ضروری ہے, اور اس پہ کوئی ہارڈ بارگن سلیقے سے بات کریں آئین کے حدود میں, اپنے قانون دانوں کو بٹھائیں ایک دوسرے کے, اور ہم مانیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ. پاکستانی عوام تو مانیں گے. اس میں ایک پلیٹ فارم ہے سپریم کورٹ بار کا. سپریم کورٹ بار کا رویہ نہایت ریزنیبل ہے, وہ تحقیق تو چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ فریق تو نہیں ہے نا, وہ ریڈیکول تو نہیں کریں گے. کچھ اس میں آؤٹ آف باکس, تھوڑا سا آؤٹ آف باکس شاید صحیح اصطلاح نہ ہو, تھوڑا سا یہ جس راستے پہ یہ دونوں چل رہے ہیں اسے ہٹ کے جانا ہوگا, اس لیے کہ یہ مسئلہ تو رہے گا زندہ, اس کو حل تو کرنا ہے. اچھا ابھی صاحب ایک اور بھی کوشچن ہے یہاں پر. اپوزیشن اتحاد کے لیے کوششیں کر رہی ہے, 2 مئی کو ان کا اجلاس بھی ہے. اگر اپوزیشن کا اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا جنرل وحید کاکڑ والا فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ سوال, آپ کے سوال وحید کاکڑ کا تو مسئلہ یہ تھا کہ صدر اور وزیر اعظم آپ کے سوال میں جو خواب چھپا ہوا ہے, یہ میرا خواب نہیں ہے, یہ کچھ حلقوں میں باتیں ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح کی باتیں, طرح طرح کی چہم گوئیاں پاکستان میں شروع ہو چکی ہیں کہ اس کا یہ حل ہے, اس کا یہ حل ہے, اس کو یوں کر کے پکڑ لو, اس کو یوں کر کے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں جو پرانی تلخ یادوں کو کریت دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو مالک فلم کا معاملہ بنا, اس سے جڑی ہوئی ایک بات ہے, میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا. 1999 میں اس وقت کہانیوں کے ڈائجسٹ بہت مقبول ہوا کرتے تھے. اس وقت ایک ڈائجسٹ میں ایک قسط وار سٹوری چھپی تھی جس کے آخر میں جو اس میں ایک ایسا ملک دکھایا گیا تھا جس کا وزیر اعظم بہت کرپٹ ہو چکا ہے اور اس کا علاج صرف فوجی. دیکھیں یہ جو اس طرح کی کہانی بازیاں ہیں نا, یہ اب اس ملک میں ختم ہونی چاہیے. ہم ایک فنکشنل دستوری اور جمہوری یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مالک پر پابندی درست ہے؟ اگر کسی کے دل میں کوئی خلاص ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مالک پر پابندی درست ہے؟ اللہ کے بندے, یہ آپ قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کر رہے ہیں. ایک سمپل سوال اس نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں نہیں, آپ کہتے خواب چھپا. اس بیچاری نے اس میں سے کیا لینا تھا, وزیر بننا ہے؟
हारून साहब इलेक्शन लड़ना। हारून साहब, क्या आपको नहीं पता कि इस मुल्क में लोग ख्वाब देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ना, आप इसको क्यों आप कहते देख रहे हैं ना, तो नहीं देख रहे हैं। लेट मी टॉक अबाउट इट। अब एक ख्वाब है ये कि हम तो कुछ नहीं कर सके, तो फौज इसको उखाड़ के फेंक दे और चाहे आ जाए, ताकि हमारी अजियत पसंदी की तस्कीन हो। भाई मुल्क का मसला नवाज शरीफ तो नहीं है। मुल्क का मसला कल कहते थे जरदारी है, उससे पहले कहते थे मुशर्रफ है, उससे पहले कहते थे नवाज शरीफ, बेनजीर, भुट्टो या खान, ज़िया-उल-हक, फलां। मसले जो हैं उन पे रहें, इश्यूज पे रहें। मसला तो हमारा सिस्टम है। एक मिनट है ना, मैं अर्ज करता हूं ना। बात यह है कि आज मैंने पूछा तहरीक इंसाफ के एक मुमताज लीडर से, बड़े लीडर से, इसको उखाड़ के फेंक दें आज नवाज शरीफ को, कल इलेक्शन का ऐलान हो जाए, आपको क्या मिलेगा? आपकी तो पार्टी की तंजीमें मौजूद नहीं, तो उम्मीदवार ही नहीं तय कर सकते, आपके अंदर तो धड़ेबंदी है। कल फिर नवाज शरीफ आएगा, आप तो नहीं जीत सकते। ही एग्रीड। उसने कहा ये ठीक है। मैंने कहा सिंध में क्या कर रहा है शाह महमूद? उसने कहा ऐसे ही चला गया, खान साहब की मिन्नत समाजियत की, को बकायदा फैसला। चौधरी साहब भी बड़े नाराज हैं इस पर। नहीं, वो तो एक दूसरे से लड़े झगड़े ना, नहीं सारे पार्टी लीडरों ने कहा इसको नहीं जाना चाहिए, वो चला गया। पार्टी की हालत ही कोई नहीं। दूसरी सूरत मैंने कहा यह है, आर्मी टेक ओवर कर लेती है। आप लोगों को क्या मिला? और आर्मी टेररिज्म से लड़ रही है कराची में, वजीरिस्तान में, पूरे मुल्क में जो हो, पंजाब में भी ऑपरेशन है, बलूचिस्तान में काम कर रही है, जिसके नतायज निकले हैं। जो वजीरिस्तान में उसने काम किया है, बलूचिस्तान में किया, कराची में किया, अमन है, रातों को लोग जागते हैं, साहिल आबाद हैं, रेस्तोरां आबाद हैं, कारोबार चल रहे हैं। तो आर्मी इस दलदल में फंस जाएगी। मशरकी बॉर्डर पे उसको फौज रखना पड़ती है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है। कोई समझदारी की बात नहीं जो लोग कहते हैं फौज टेक ओवर कर ले। अगर कोई माकूल बात वो सुनने के लिए, मेरा ख्याल है सुनने के लिए तैयार हैं जनरल हजरात। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों की ख्वाहिश, शेख रशीद की ख्वाहिश है। भाई शेख रशीद एक इंडिविजुअल है, एंड एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इररिस्पॉन्सिबल आदमी। अगर इमरान खान ये बात नहीं समझते, या कोई दानिश्वर ये कहते हैं कि आके फौज टेक, पहले जब फौज ने टेक ओवर किया 4 दफा, तो क्या मिला? एक दफा तो मुल्क ही टूट गया। एक सिचुएशन है। दूसरी तरफ यह है कि सियासतदानों का भी, नवाज शरीफ साहब के लोग इतनी गैर मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता है। गुस्सा इतना नहीं आता, ताज्जुब होता है। खुद नवाज शरीफ साहब ये बात औकात ऐसी बात करते हैं। भाई तुम्हारा भाई तुम्हें सपोर्ट करने के लिए पनामा लीग्स पे तैयार नहीं था, उसकी औलाद तैयार नहीं थी, हालत ये थी। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पनामा लीक्स के मामले के हवाले से। हबीब साहब, आपने जनरल काकड़ वाले फॉर्मूले को मेरा ख्वाब तो करार दे दिया। ये बताएं कि वजीर आजम दौलत और जमहूरियत का दिफा एक साथ कर सकते हैं? देखिए, अब मसला ये है ना कि इसमें भी आप मफरूजात के ऊपर, और तकरीबन वही मफरूजात जो खान साहब ने बना ली। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पनामा लीक्स एक बहुत ही सीरियस मामला है। हम भी यही कह रहे हैं, तफ्तीश होनी चाहिए। हमने कब कहा कि ये कोई मजाक का मामला है? अगेन आप सुन लीजिएगा तो आप पर वाजे हो जाए। इसकी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, और हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल फोरम है वहां पर हम चलेंगे, चीफ जस्टिस के पास। अच्छा, अब TORs पर मसला है। अच्छा, TORs पर मैं आपको अर्ज करूं, मैं पूरी मालूमात की बुनियाद पर आपको कह रहा हूं कि किसी पार्टी को मुतय्यन कोई एतराज नहीं है, सवाए इसके कि ऑर्डर क्या होगा, उस एहतसाब का ऑर्डर क्या होगा। हालांकि ये बात तो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सुनेंगे हम सब तो बात वाज़ेह हो जाएगी। नहीं सुनेंगे रोज। नहीं, आप कब सुनते हैं? रोज सुन। असल तो CJP में ऑर्डर ही सब कुछ। हारून साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इतना इत्मीनान जरूर कर लें कि वो जब ऑर्डर देंगे तो वो पाकिस्तान के माहौल को मद्देनजर रखेंगे। मैं तो कह रहा हूं फर्स्ट फैमिली को फर्स्ट रखेंगे। एक बात। अब दूसरी बात है कि ये मामला जो है कुछ लोगों के लिए महज वक्त गुजारी का इशू है। मिसाल के तौर पे टीवी एंकर्स, मिसाल के तौर पे, यानी आपका इशारा मेरी तरफ है। नहीं, मैं अपने, यानी मैं मेरे लिए वक्त गुजारी का इशू है, मेरे लिए तो मेरे प्रोग्राम का इशू है। मिसाल के तौर पे किबला काबा इमरान खान साहब। अब हारून साहब को आपने नजरअंदाज कर नहीं है, उसके लिए तो वो तो इसके जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहता है। अब जो वक्त गुजारी का मसला, खान साहब जो है, खान साहब को आपको याद होगा कि धरने जैसे संजीदा मामले में भी वो कहा करते थे कि मैं सोचता हूं कि अगर धरना खत्म हो गया तो शाम को घर जाके क्या किया करूंगा। असल बात यह है कि इनके लिए भी ये मामला उसी बिल्कुल वक्त गुजारी का।
اپوزیشن جو ہے ان کے مقابلے میں، مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کسی اور اسی صورت وقت گزاری میں تمام اپوزیشن جماعتیں متحد بھی ہو رہی ہیں. اپوزیشن کو اگر اکٹھا کرنے والی کوئی بیرونی قوت نہیں ہے، کوئی غیر مرئی قوت نہیں ہے، کوئی آسمانی قوت نہیں ہے، اچھا تو مجھے تو یہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ایک بات ہوگی بھی نہیں. دوسری بات پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، وہ کیوں تحریک انصاف کا ساتھ دے گی؟ خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ خان صاحب کے ایک سانس میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بٹھا لیں، اور دوسرے ساتھ ہی وہ کراچی جہاں پہنچتے ہیں اسی ہر بات عمران خان صاحب کی بات چھوڑیں. پاناما لیکس حبیب صاحب، عمران خان نے لیک کیے ہیں. ہارون صاحب، حبیب صاحب، خان صاحب کی تو بات چھوڑیں. خان صاحب نے تو نہیں لیک کیے، لیکن خان صاحب اس ملک کے نظام کو سیند ضرور لگانا چاہتے ہیں. پاناما لیکس آپ اخبار نویس ہیں، یہ سرکاری لائن ہے کہ اس کو عمران خان کی نواز شریف کی لڑائی ثابت کیا جائے. اخبار نویسوں کا یہ کام نہیں. ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں، سول سوسائٹی کی طرف دیکھیں. سیریس جرنلزم جو ہے، جو جیسا آپ نے آرڈر کی بات کی، میں کہتا ہوں آرڈر از ویری امپورٹنٹ، کہ پہلے یہ چیزیں ہوں، مرحلہ وار ہوں، کوئی طریقہ اس طرح ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. مسئلہ کیا ہے کہ کیا کوئی قانون توڑا گیا ہے، کوئی بے ضابطگی کی گئی ہے، کوئی دھاندلی ہوئی، عدالت اس کو واضح کر دے. مسئلہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کا نہیں ہے، عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے انسٹیبلٹی پیدا ہو گیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ بیچ میں یہاں سے اٹھاتے ہیں، کہیں سے نکالتے ہیں عمران خان. یہ بڑا ہے. میں آپ کے سامنے بالکل سامنے کی بات عرض کرتا ہوں. اگر یہ معاملہ جلد از جلد فیصل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہو جائے گا؟ حکومت کو جائے گا آبویسلی، کیونکہ کوئی چیز ایسی تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. وہ حل کرنے کی طرف جا نہیں رہی نا. ڈیلے جو ہے وہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ صرف وہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے. میری بات سنیں حبیب صاحب، ایک چیز، قائد اعظم کو صرف معاف کیا، بڑی مہربانی کی، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ 22 کروڑ آدمی کی سب کی تحقیقات کرے سپریم کورٹ. حبیب صاحب، اگر یہ معاملہ ڈیلے ہوتا ہے، اگر تحقیقات میں ڈیلے ہوتا ہے اور عمران خان صاحب دھرنے کی طرف جاتے ہیں، تو کیا اس کے ذمہ دار صرف عمران خان ہوں گے، حکومت نہیں ہوگی؟ خان صاحب بالکل ان کی خواہش ہوگی کہ کسی صورت یہ اس معاملے کا فیصلہ نہ ہونے پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئندہ 2 سال تک اس ایشو کو زندہ رکھنے، یعنی جب الیکشن آئے گا تو اس ایشو کو زندہ اسی صورت میں رکھا جاتا ہے جب اس کے قدم قدم پر کوئی نہ کوئی اڑچن، اور باقی جماعتیں اس کو زندہ، اور باقی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی چاہے گی اس کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایگزونریٹ ہوگی، وہ اتحاد نہیں ہوگا. اپنی وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اپنی وجوہات کی بنیاد پر اپنے حساب سے حکومت کو تکلیف دیتے پیپلز پارٹی رہیں. تحریک انصاف کا ساتھ کیوں دے گی حبیب صاحب؟ اب تک تو وہ نون لیگ کے ساتھ رہی ہے، کیسے دے گی؟ دیکھیے اب اگین یہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. ان دو جماعتوں کی کارکردگی میں، خیالات میں، قیادت میں بہت بڑا فرق ہے. جمہوریت بچانے کے لیے تو ہمیشہ ساتھ آتی ہے جمہوریت، جو آپ کے لیے، جو آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کون سی جمہوریت، تو ظاہر آپ کے لیے تو اہم نہیں ہے جمہوریت، لیکن میرے ایمان کا ہمارے لیے اہم بہت ہے. ایک منٹ اس میں ذرا رک جاؤ. وہ جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت یعنی اس کے ثمرات مراد یہ کہاں ہے؟ عام آدمی کے ساتھ پولیس کا کوئی رویہ بہتر ہو، اس کی کھال ادھیڑی جاتی ہے تھانے میں. جو رشوت نہیں دے سکتا اسے مار پٹتی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کئی دن سے نہیں، ہمیشہ سے تھا اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ نہیں کرنی یا اور بگاڑنا ہے. یہ میں کب کہتا ہوں کہ انہوں نے تباہ کیا ہے؟ صرف انہوں نے بہت تباہ کیا، انہوں نے بہت سفارشی بھرتیاں کی ہیں. نواز شریف صاحب نے 88 میں 25-30 ہزار آدمی بھرتی کیے تھے. 4-6 ہفتے سے وہ کتاب ہے مشہور، اس کا آج کل بڑا چرچا ہے، فریب ناتمام. اس کے مصنف لاہور میں رول رہے ہیں. FI کا انسپیکٹر ان کا فون نہیں سنتا باوجود سارے پروسیس کے، کہ اس کی 4-5 ہزار روپے کتاب چھاپ کے رائلٹی کھا گیا پبلشر. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے انصاف کا. عدالت میں انصاف کہاں ہے؟ وکیل اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، جج اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. چھوٹی عدلیہ جو ہے اس کا حال ٹاؤٹ ہے. پولیس تفتیش ہی نہیں کرتی، پولیس پیش ہی نہیں ہوتی. کہاں ٹیکس کلیکشن میں کسی جگہ عام آدمی پہ بوجھ ہے ٹیکس کا؟ امیر آدمی تو ٹیکس دیتا ہی نہیں. وہ جمہوریت کے ثمرات کہاں ہیں عام آدمی کے لیے؟ کیا زرداری اور نواز شریف اس ظلم کے محافظ ہیں یا عدل لانا چاہتے ہیں؟ جمہوریت ہو تو اس کو کوئی ثمرہ، جمہوریت ہی ہونی چاہیے، اور تو کوئی حل نہیں ہے. فوج تو ملک نہیں بناتی، کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا. جمہوریت کا جھگڑا نہیں ہے. مال بنایا زرداری صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی، حکومت میں رہتے ہوئے بینکوں سے قرضے لیے، بڑے بڑے کاروبار کیے، بچوں نے کیے، پیسے باہر بھیجے، مزے کیے.
اب اس کو بچانے کا مسئلہ جمہوریت کا کیا مسئلہ ہے؟ جمہوریت تو اس لیے انہیں سازگار ہے کہ حکومت فرمائے جو مرضی کرے. اور آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے گویا یہ توقع ہی نہیں رکھتے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے قرضے بھی پوچھیں گے, ان کی کرپشن بھی پوچھیں گے, اور اسی بات پہ آپ کو اعتراض ہے, آپ کو اسی بات پہ اعتراض ہے کہ یہ کیوں بلا رہے ہیں؟ ڈسٹارٹ نہ کریں. ڈسٹارٹ نہیں, میں تو آپ کی بات کے متعلق بیان کر رہا ہوں. نہیں, میں نے یہ بات نہیں کی. میں کہتا ہوں مجھے آپ چیف جسٹس کہتے ہیں ان پہ تو اعتماد ہے ہی, سپریم کورٹ پہ تو ہے ہی. میں تو کہتا ہوں میں سپریم کورٹ بار کی طرف دیکھتا ہوں, اس لیے کہ وہاں متنوع آراء آتی ہیں, سوچ سمجھ کے وہ رائے دیتے ہیں. میں تو پولیٹیکل لیڈروں کی طرف نہیں دیکھتا. معاف کیجیے گا, آپ ہر اس فریق کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کو یہ توقع ہے کہ یہ اس نظام کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ بار اس کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے. مطلب کیا آپ صرف نواز شریف کو اس حکومت کو پیک اپ کروانے کے لیے آپ یار میں نے اتنا مقدمہ وہ ہر اس فریق کی طرف جا رہے ہیں. Story of a brother and sister. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما لیکس کے معاملے کے حوالے سے. ہارون صاحب, حبیب صاحب کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جمہوریت کے در پہ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو پروبیبلی انوئنگلی, پروبیبلی شاید انوئنگ خان صاحب کو ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنانا چاہیے؟ دیکھیں میری زندگی ان کے ساتھ گزری 20 برس, وہ نواز شریف کے در پہ ہیں, ان کے لیے یہ ایک میچ ہے. سیریسلی تبھی انہوں نے کہا نیٹ پریکٹس کے لیے. ایک منٹ, ان کے لیے یہ ایک میچ ہے. انہوں نے نواز شریف کو آؤٹ کرنا ہے, انہوں نے میچ جیتنا ہے. جیت کے اس کا لطف اٹھانا, اقتدار مل لیا تو کیا ہی کہنے, نہیں تو اگر اس کو آؤٹ کر دیں. ہمارے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ تو ابھی کچھ فرما رہے تھے نا سپریم کورٹ پہ اعتماد فلاں پہ, حالانکہ ہمیں تو اعتماد ہی سپریم کورٹ پہ ہے. ہم تو چاہتے ہی انصاف ہے. ہم نے تو اقتدار میں نہیں, نہ آپ نے وزیر بننا نہ میں نے بننا. ان کا کوئی موصوف کا کوئی چانس ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, کوئی جوڑ توڑ میں لگے. ان کی تو کافی پارٹیاں, اور ان کو ایک دفعہ آفر بھی ہوئی تھی, مولویوں نے ان کو آفر کی تھی پختونخوا میں. اچھا وزیر, پورے چکر باز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی آپ کا خیال ہے کہ بلا وجہ لگے رہتے ہیں. وہ کراچی میں نہیں لڑا دیا تھا جماعت اسلامی, جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے کے کراچی کس لیے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا جب کراچی گئے تھے کہ اب یہ فساد کرائیں گے. ہمیں دیکھیے سیاستدانوں کے اپنے مسائل ہیں. پیپلز پارٹی کو شکایات ہیں, ان کا مسئلہ انصاف نہیں ہے, ان کا مسئلہ منی لانڈرنگ اگر ہو تو زرداری نے بھی تو کی ہے نا. دیکھو وہ بڑا محمود چغزئی صاحب اس انصاف کا پرچم اٹھائے پھرتے تھے, بولتے ہی نہیں. ان کو بڑی کرپشن کی تکلیف ہوتی تھی, مولانا فضل الرحمان کو کہا دبک کے بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں پاور کے. ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان پی کا بھی یہ مسئلہ ہے, ان میں سے کسی کا یہ مسئلہ ہے. جماعت اسلامی کے معاملے میں میں مان سکتا ہوں کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے, وہ اپنے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ. جو ورکر ہے پولیٹیکل وہ یہ چاہتا ہے, جو انڈیپینڈنٹ آدمی, جو میں سپریم کورٹ بار کی بات کرتا ہوں, سول سوسائٹی کی بات کرتا ہوں, مراد غیر جانبدار, غیر متعصب, انصاف پسند لوگ جو ملک میں بہتری چاہتے ہیں. وہ چاہیں گے کہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو. صرف پاناما لیکس کا نہیں, اوور آل کرپشن کے دروازے بند ہوں, حکومت کی کارکردگی بہتر ہو, پولیس ٹھیک ہو, عدالت ٹھیک ہو, مارکیٹ کمیٹی ٹھیک ہو, FIA ٹھیک ہو, ادارے ٹھیک, کہیں بگننگ ہو ٹھیک ہے. گوشت کی دکانوں پہ جالیاں لگی ہوئی ہوں, نہیں یہ نہیں, دودھ کے وہ جو دودھ کے برتن اور دہی کے اوپر کپڑا, آپ کو چونکہ آج کل خوف لگا ہوا ہے, مطلب لگا آپ اس کام کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم لگا دیں اپنی ساری قوت. کہا کہ بگننگ ہو, بتدریج چیزیں ٹھیک ہو. میں نے جالیوں کی بات نہیں کی. جالیوں والے ہیں نواز شریف صاحب, جہاں لگ کے گود میں بیٹھے تھے, جنرل جیلانی کی گود میں. جہاں لگ والے پیپلز پارٹی بھٹو صاحب 8 سال ان کے ساتھ رہے. یہ جالیوں والے ہیں چودھری برادران, وہ اس کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ کا, اور بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں. ہم نہیں ہیں حضور. ہمارا کاروبار تو ہے اخبار نویسی, اور کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بات کریں, اندازہ غلط ہو جاتا ہے وہ اللہ معاف کرے. یہ جالیاں والیاں جو ہیں, یہ نواز شریف صاحب سے پوچھیں, وہ اس طرح کے کاروبار. اچھا حبیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ جلد سالو ہو جائے گا؟ دیکھیے میں تو پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ آگے چلے گا, اور اس کو حکومت کے انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو, جبکہ اپوزیشن اس کو چاہے گی کہ اس کو تو پھر حکومت کیوں, کیونکہ دیکھیے حکومت انصاف کے متحمل نہیں, TOR پہ جو حکومت انصاف کے متحمل ہی نہیں ہے. پیسہ کس کا ہے؟ وہ 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے, محترمہ مریم صاحبہ بھی, حسن بھی, حسین بھی. یہ پیسہ کس کا ہے؟ اس پہ ٹیکس پے کیا گیا, یہ بھیجا کیسے گیا ہے؟ یہ حکومت تو انصاف کی متحمل ہی نہیں ہے حضور. ارون صاحب ہو تو سمپل اتنے یہی TOR بنائے,
اور یہ چند ہفتوں میں اور فرانسک آڈٹ ہو, انویسٹیگیشن ہو, انویسٹیگیٹر کا کوئی کمیشن چھوٹا سا بنے, یہ بالکل سالو ہو سکتا ہے. ایک انویسٹیگیشن اگر حکومت, اگر نواز شریف یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں گے جناب آپ یہ سارے کام کر لیں, اب یہ تو اس ٹی او آر میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پہلا کیس میرا نہیں لینا یا فلاں کا لینا. جسٹس سے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک میں تمام مسائل حل کریں اور آئندہ سے سائیکلوں کے پنکچر بھی ٹھیک لگنے چاہیے. پہلا مسئلہ جو ہے, ضمانت دے, پہلا مسئلہ نواز شریف کے ہی, اگر نواز شریف کا کیس ہی اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ معاملے کو الجھا دیا جائے, اس میں سب متفق ہے. سپریم کورٹ بار کی طرف دیکھے, اگین میں کہتا ہوں. ایک اور انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے ہارون صاحب, عزیر بلوچ سے بھی انکشافات کا سلسلہ جاری ہے اور آج تو جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آئی ہے. اہم واقعہ ہو گیا ہے. ایک تو میں 2-3 باتیں آپ کو بیک گراؤنڈ کی مجھے معلوم تھی, کبھی موقع نہیں ملا عرض کرنے کا. ایک تو عزیر بلوچ نے بولنا کیسے شروع کیا آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہتے تھے کون عزیر بلوچ, وہ تھا ایک لاری میں ایک تھا, وہ کبھی ملا ہوگا شامل, یہ اس طرح کے اس کو ریڈیکول کر دیتا ہے. اصل میں تو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں لیکن اس سے وہ ریڈیکول بھی ہوتا تھا. اس کو وہ دکھایا گیا, وہ سارے وہ ٹوٹ گیا اور وہ رو پڑا. عزیر ہے کمزور آدمی, میں جانتا ہوں. عزیر کوئی مضبوط آدمی نہیں, پھنس گیا. آدمی جب جرم کی دنیا میں پھنس جاتا ہے, اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا, جب انصاف نہیں ہوتا عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں. یہ ہے پہلی قسط, اس میں صرف کرائم ہے اور چلے گی, یہ میرا اندازہ ہے. یعنی ویسے تو وہ ملٹری کوڈ کے دائرہ کار میں بادلوں کا خیال نہیں آ سکتا, لیکن اس میں جو ہے کہ فارن ریلیشنز جس میں ہوں کہ ٹیررزم کے, ایک تو اس کا یہ پہلو ہے, ٹیررزم بھی اس میں ہے, ایک اس کا لسانی پہلو ہے, ایم کیم کے لوگ قتل کیے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایم کیم ہمت دکھاتی ہے. رینجرز کے لوگوں سے میں نے پوچھا آپ گواہوں کو پروٹیکشن دیں گے, انہوں نے کہاں دیں گے کہ وہ جو ان کے لوگ مارے گئے ہیں وہ گواہ پیش ہوں. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ, اینڈ ایوری بڈی نوز وچ پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ اس میں ملوث ہے. اور یہ ابھی 2-3 قسطیں اور آئیں گی اور ریلیز کی جائیں گے. اب عدالت میں جا کے وہ کیا کرتا ہے پتہ نہیں. اب تک تو وہ بالکل اپنی مرضی سے ساری بات کر رہا تھا, بریک ہو چکا تھا اور تقریباً ہر بات جو تھی اسے معلوم تھی اس نے بتا دی. ایک اس کا پہلو ایران ہے. یہ بڑا ہولناک انکشاف ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا. ممکن ہے جعلی طریقے سے بنایا, ایران میں آسان نہیں ہے جعلی پاسپورٹ. اور کیا وہ لوگ جو ہیں کسی اور ملک کو بھی انفارمیشن فراہم کر رہے تھے کیا؟ میں سوالیہ نشان. ایرانیوں کو محتاط ہو جانا چاہیے. قصور ہمارا ہے جو ملک یہاں سازشیں کرتے رہے, ایرانی کرتے رہے, عرب ملک کرتے رہے اور کرتے رہے. ہم نے کبھی ان کو پکڑا نہیں, کبھی احتجاج نہیں کیا, کبھی اس پہ جس شدت کے ساتھ ہمیں ریئیکشن دینا چاہیے تھا نہیں دیا. لیکن ایرانیوں نے اس پہ بھی کہا, دیکھیے کلبھوشن پہ بھی یوں ہی بیٹھا ہوا تھا, کیا کر رہا تھا, وہاں سے غائب ہو جاتا تھا. ایرانی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے, یہ ہو نہیں سکتا ان پتہ. ایرانیوں کو اس کو نوٹ کرنا چاہیے. پاکستانی قوم 2 چیزوں کی اب مزید تاب نہیں لا سکتی. ایک تو ایرانی میڈیا دن رات پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور 40 برس سے یہی کام ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا, ہمارے ہاں دونوں ورژن چھپتے ہیں اور دونوں ہی چھپنے چاہیے. ایک آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح افغانستان کے ہم بہت مشکل میں ہیں اور جو لوگ مشکل میں ہوں وہ جذباتیت کا اور ہیجان کے متحمل نہیں ہو سکتے. جس طرح افغانستان کے معاملے میں صبر و تحمل سے چل رہے ہیں, چلنا ہمیں ایران کے معاملے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو تحمل سے چاہیے. لیکن ایرانیوں کو کچھ خدا کا خوف کر رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب, تحقیقات بھی ہو جائیں گی, عزیر بلوچ کو شاید سزا بھی ہو جائے, لیکن کیا بڑے لوگ جو اس کے پیچھے تھے, بڑے مگرمچھ, وہ پکڑے جائیں گے؟ اچھا, ایک تو یہ بھی آپ کے کہ تحقیقات ہو جائیں گی. آپ کس چیز کو تحقیقات کہنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ غالباً جے آئی ٹی کو. ٹھیک ہے, میری معلومات کے مطابق اب تک کوئی ایسی جے آئی ٹی تو بنی نہیں جو عدالت میں بھی ود سٹینڈ کر سکے. اچھا, ایک افسانے بنا لیں, ایک افسانے شاید آئندہ ہو جائے, افسانہ لکھ لیں. یہ افسانہ ہے ارون صاحب, ایک شخص 15 جولائی 2015 سے غائب مفقود الخبر, اس کے بعد 1 فائن مارننگ وہ سامنے آتا ہے اور اس کے ساتھ اب آپ پورے کے پورے جرائم ایسوسیٹ کرتے جا رہے ہیں. اور اس کون ایسوسیٹ کر رہا ہے؟ عرض تو سن لیں, اب تک کوئی ایک جرم کا ثبوت جے آئی ٹی میں بھی نہیں مل سکا. اس کے اوپر جو زیادہ سے زیادہ بات کریں گے, بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट के हवाले से। तो हबीब साहब, आपको ये सब अफसाना लगता है? जी, उस वक्त तक जब तक अदालत में साबित ना हो जाए। अच्छा, देखिए, हर तफ्तीश को उसको काता और लेदौड़ी के मिस्दाक हमें ये नहीं करना चाहिए कि उसके ऊपर फैसला सादर करते हैं। तो फैसला किसने सादर किया? अदालत करेगा। देखिए, हमने कोई फैसला दूसरी बात किसी और ने किया? हमने तो अभी तक किसी को भी नहीं करना, कोई उसूली बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक है, किसी दिन मैं आपका, अगर मुझे दफ्तर इजाजत है, आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में 40 मिनट। आपको हमेशा हर जराइम पेशा मासूम क्यों लगता है? जब तक हर सियासतदान जिसने कोई गलतियां की हो, मौलाना फजल रहमान मासूम है, वो राह पे जिनका इल्जाम है कत्ल गारत का, अल्ताफ हुसैन मासूम है, महमूद चकजई मासूम है, जरदारी साहब मासूम है, नवाज शरीफ तो खैर है ही मनज़्ज़ार अल खता। आप दोनों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद मैं आपको मासूम ही समझता हूँ। तो नहीं रखे ना, क्योंकि देखिए हम तो शरीफ लोग हैं, हमें आप कैसे पसंद कर सकते हैं? जब तक अदालत में किसी पर जुर्म साबित ना हो जाए, यानी आप चाहते हैं अदालत में हम पर जुर्म साबित हो जाए। देखिए, दूसरी बात अर्ज मैं करूंगा, ये जो ईरान वाला मामला है जी, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि ये काम जिसने भी किया है, ईरान वाली बात जो बाहर आ गई है, उस कमरा तफ्तीश से बाहर आ गई है, ये कोई किसी ने पाकिस्तान के साथ या अच्छा नहीं किया। क्यों? देखिए, ये मामलात ऐसे नाजुक होते हैं कि जिनके ऊपर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब ईरान भी इसमें मुलव्विस है और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें ये हारून साहब जो JIT आ रही है वो कह रहा है ना। अब इस तरह की चीजों को हारून साहब अगर हम बाहर लेके आए, कम वो कह रहा है ना कि मेरे इंटेलिजेंस से ताल्लुक, तो हमें इसको एज अ फैक्ट नहीं कह रही। बिल्कुल, हमें इसको एज अ फैक्ट, मुझे इसीलिए ये JIT में अफसाना तराजी ज्यादा लगती है। देखिए, जब इस तरह की बातें, एक मिनट जी, अफसाना तराजी ऐसी सहूलत से आप कह देते हैं जैसे आप इसको दीवार को दरवाजा कह दें। कमाल ही है यार। पुलिस है, ISI है, IB है, MI है, और तफ्तीश क्या बेहतर से बेहतर हो सकती है? हारून साहब, अफसाना तराजी, ये लोगों ने इतनी अरकरेजी के साथ तफ्तीश की, महीनों लग गए, आपने यूं कहते अफसाना तराजी है जी, शायरी है जी, वो कुछ नहीं जी, वो खुदा का खौफ कर। फिर अदालत भी JIT के कमरे में ही बना लेते हैं। असल तो बात ये है ना, JIT ने तो अपनी रिपोर्ट दी थी, लेट द कोर्ट की प्रोसीडिंग, अभी आप फरमा रहे थे कि होने दे, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होने थे ना। ठीक है, और तो हम क्या इसमें जो ईरान वाला मामला है, ईरान वाले मामले तो पे उसने हमें कहा ना, दो चीजें ज़हन में रखनी चाहिए हारून साहब। कुलभूषण यादव का मामला आया, बिल्कुल आया, लेकिन ऐन जैसे ईरानी सदर पाकिस्तान में आए, कुलभूषण और ईरान का ताल्लुक स्टैब्लिश हो गया। लोग ये अखबार में भी सुने कि वतीरा बना लिया। अच्छा, जो चीज है, इसकी टाइमिंग देखें जी, इसकी टाइमिंग देखें भाई। उस वक्त इंडिया आपके सर पे चढ़ा हुआ था, उसको जवाब देने के लिए किया, लेकिन हमें मामला ईरान के साथ खराब कर प्रेशर हुआ। अच्छा, उसके बाद अब फिर इंडियन था, ही वाज नॉट एन ईरानियन। टारगेट उसका इंडिया था कि इंडिया हमारे पठानकोट पे और चीजों पे चढ़ा हुआ था, और वजीर आजम मोदी आमकाना तकरीरें कर रहे थे हमारे वजीर आजम, और चाबहार में हम उनके नक्शे कदम तलाश कर रहे थे। नहीं, हम उनके नक्शे, वो तो अब यहाँ पे भी मामला वैसे ही। भाई आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हाँ। इंडिया पे प्रेशर डालना मकसूद था, दुनिया को उसका असल चेहरा दिखाना था। ईरान टारगेट नहीं था। ईरान को हमने क्या कहा? ईरान फ्रेंडली फायर में आ गया फिर। तो ईरान में वो था ना, वो हम उसका क्या करें? ये है, ईरानीज मस्ट बी केयरफुल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन फॉर लास्ट 2 years आई एम राइटिंग ईरानियंस प्लीज बी केयरफुल। बिल्कुल उन्हें केयरफुल होना चाहिए, लेकिन हमें ये बातें मीडिया के जरिए नहीं बतानी चाहिए। मैंने आपको उसकी मिसालें दी हैं कि ईरानी मीडिया में वो समझ नहीं रहा, इंडिया उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी मीडिया में इतना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ छपता है कि हम उनको कोई दुश्मन मुल्क नहीं, ना वो हमारे दुश्मन ना हम उनके दुश्मन। और वो इंडिया से लोग आते हैं, उनके टीवी में, उनके रेडियो में, उनके अखबारात में। मुझे हैरत होती है, मैंने उनसे कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं अपने लिए। लेकिन हमें इन चैनल्स के जरिए जब हम मुल्जिमों के खिलाफ और मुजरिमों के खिलाफ तफ्तीश कर रहे हों, तो अगर हमारे दोस्त ममालिक का नाम आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई और चैनल इख्तियार करने चाहिए, टीवी चैनल अल्लाह ने के बाद। ये झंझनाहट, मेरी सलाह कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ इनामल रिपेयर। झंझनाहट दांतों की बाहरी परत यानी इनामल के घिस जाने से होती है। कोलगेट का अनोखा प्रो आर्जिन फॉर्मूला इनामल को फिर से बना के दे झंझनाहट से लंबा आराम। कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ। कोलगेट